ایک خاص گواہی میری زندگی میں، جب یہاں سے لاہور گیا تو پروفیسر جس بڑے ڈاکٹر کو دکھایا اس نے کہہ دیا تھا مجھے کہ آپ کا بائی پاس ہوگا، تو آپ ایگری ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے کیا ایگری ہونا، آپ ڈاکٹروں کے پاس ہے، جو بہتر لگے وہ کریں۔ اور آپ بھی دعا کرتے رہے۔ میں شام کو پہنچا، میں اصل میں یہاں سے گیا تھا ٹائم لینے، مگر ماڈریٹر بشپ آزاد صاحب کا میں نہایت مشکور ہوں، شام کو ہی پتہ چلا انہیں اور فوراً وہ آ گئے ادھر ہاسپٹل میں، اور میں نے، میرے چھوٹے بھائی نے، مائیکل آپ جانتے ہیں ادھر، اس نے بتایا، تو انہوں نے خاص میرے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ خداوند اس کا دل نہ کھلے، باقی علاج تو کرنے والا ہے۔ تو یہ خدا نے، یعنی پروفیسر نے کہا، اور یہ خدا کا معجزہ واقعی۔ تو انہوں نے یعنی وہ کہا کہ نہیں اسٹینٹ سے ہی کام چل جائے گا۔ تو میں ہر زندگی میں ہر بات کے لیے ہمیشہ خداوند کا شکر گزار رہا ہوں، اور ایمان میں زندگی میں بڑے مشکل حالات بھی دیکھے اور اچھے بھی دیکھے، بہت زیادہ اچھے بھی۔ ہر بات کے لیے ہمیشہ میں مطمئن رہتا ہوں اور خداوند کا شکر گزار رہتا ہوں۔ اور بعض دکھ جو ہیں ہماری زندگی میں وہ اس لیے بھی آتے ہیں کہ ہم اس کے وسیلے سے خداوند یسوع کی گواہی دیں۔ ابھی خداوند کے کلام میں سے ہم نے جو حصہ تلاوت کیا، پورب سے کئی مجوسی، تحفے 3 تھے، مجوسی لکھا کلام میں کیا ہے، کئی مجوسی تھے، اور یہ اسی جیسے چرواہے پہنچ گئے تھے اسی رات نہیں پہنچے۔ یسوع تقریباً کوئی 3.5 پونے 4 سال دا ہو گیا سی تے انہاں سفر کر کے آئے۔ اس وقت جہاز بھی نہیں تھے، گاڑیاں بھی نہیں تھی، یہ سروسیں بھی نہیں تھی، یعنی اونٹوں پر کتنے سال، تقریباً 3.5 سال سفر کیا۔ یہ ان کی جستجو تھی، اور یہ سارے واقعات خداوند کے کلام میں اگر قلم بند ہیں تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس لیے قلم بند کیے گئے۔ ساری مسیح کی تعلیمات، معجزات قلم بند بھی نہیں ہوئی، مگر جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ خدا کے کلام میں ہے، تو یہ کامل کلام۔ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ مسیح تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سفر کیا نا۔ جب وہ ہیرودیس کے پاس آئے ہیں، اس کے بعد پھر ستارہ جب آگے ان کی رہنمائی کرتا ہے، لکھا ہے کہ جب اس جگہ پر جا کر ستارہ ٹھہر گیا تو وہ نہایت خوش ہوئے، خدا کی تمجید کرنے لگے۔ تو مسیح تک پہنچنے کے لیے اس سارے واقعے میں ہم نے جو سیکھنا ہمارے لیے سبق 3 ضروری باتیں ہیں۔ اگر ہم مسیح تک پہنچنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات حقیقی متلاشی ہونا، پرستار ہونا، اس کی تلاش کرنے والے۔ اور جب ہم اس کے حقیقی متلاشی بنیں گے، جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں گے، بعض اوقات ہم یہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہم جی چندہ پورا دیتے ہیں، یہ ایکسٹرا دیتے ہیں تو یہی ہمارے لیے کافی۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہو سکتی ہے، خدا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مسیح کے پاس ان چیزوں کی کمی ہے۔ اگر خدا کو ضرورت ہے تو وہ
रोमियो 12वें बाब की पहली आयत अगर आप देखें तो वहाँ लिखा है कि अपने बदन जिंदा कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो तुम खुदा को पसंद है। अपने आप को जब हम खुदा के हजूर पेश करते हैं, ये खुदा के सामने सबसे बड़ा हमारा नजराना होता है। और यहाँ पर जब हम इस वाक़े पर ध्यान करते हैं, जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो लिखा है कि अपने नजराने खुदावंद के हजूर, जो तोहफे हम क्रिसमस एक हमारी रवायत है, हम तोहफे बांटते हैं और ये रवायतें काफ़ी दुनिया में ये चलती रहती हैं, मगर असल जो बात है कि जो कुछ हमारे पास है वो खुदा की मलकियत है, वो हमारी नहीं। बात का हम सोचते हैं ये हमारा ही है। हम अगर खुदा को कुछ खुदा के घर के लिए, खुदा के लिए करते हैं तो हम सोचते हैं हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, मगर उन मजूसियों ने खुदा के कदमों में आए, अपने डब्बे खोलकर पेश करने का मकसद है कि खुदा को ये सिजदा करके डब्बे दिए, तो मतलब सब चीज़ों का मालिक तू है। और वो सब चीज़ों का मालिक होते हुए भी हमारी खातिर गरीब बन गए। चरनी बनाई जाती है, ये सारी यादें हम ताज़ा करते हैं कि उसने फिलिपियों के ख़त में है कि आसमानों को छोड़ा और ज़मीन पर आ गया और हमारे मुशाबे हो गया। अब सवाल ये है, सोना बहुत महंगा है, हमारे पास क्या कुछ है? हमारी काबिलियत है जिसको हम तोड़े कहते हैं, तरह तरह की नेमतें हैं। हमारे पास वक्त होता है खुदा को देने के लिए, हमारे पास रुपया है, पैसे हैं, और सबसे बढ़कर हमारा दिल जो है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु जिसको तूने, जिसका मालिक तू है, जो खुदा को पसंद है। और ये जब हम रज़ाकाराना तौर पर देते, रज़ाकाराना तौर का क्या मतलब जी, थोड़ा सा समझाएं मुझे ज़रा। कोई लालच, शाबाश मेरी बहन, जिसमें कोई गर्ज ना हो, लालच ना हो। ऐ करो तो फिर ऐ होएगा। खुदा, जब हम अपना दिल और अपनी ज़िंदगी खुदा को देते हैं, पसंद उसको करता है जिसमें गर्ज ना हो। वो खुदा ते छड़ दियो तुसी, वो हमारा काम नहीं। क्योंकि खुदावंद मसीह ने फरमाया कि पास जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों ना दे। असी माँ प्यो हो के अपने बच्चों लिए बड़े दिन लिए पहले असी अपने बच्चों लिए सोचने भी इन्होंने चंगी शै लभ जे, सानू ना भी मिली तो खैर है। खुदा के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा प्यार तो कभी ख़त्म हो जाता है, उसकी एक लिमिट है, मगर खुदा में के पास ना पैसों की लिमिट ख़त्म होती है, ना प्यार की लिमिट ख़त्म होती है। तो अपनी काबिलियत, अपना वक्त और अपना दिल और अपने पैसे जो हैं खुदा के हजूर रज़ाकाराना तौर पर खुदावंद के हजूर पेश करना है। अच्छा, उसमें पहला जो डब्बा है वो कौन सा तोहफा था जी, जो कलाम में लिखा है? सोना। सोना, हमें गीत भी अगर आप शायद इधर गाते हैं कि हम तीन बादशाह मशरक से हैं, सिजदा करने आए हैं, सियालकोट कन्वेंशन में। तो सोना बतौर बादशाह के
یعنی مسیح کو پیش کیا گیا کہ وہ ہمارا شہنشاہ ہے، نجات دہندہ، ہمارے فائدے کی بات ہے، کیونکہ وہ اس میں مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی اور ہمیں بچا لیا۔ تو نجات دہندہ کے لیے ہمیں دو دو ہاتھ کھڑے بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ جب شہنشاہ اور مالک کی بات ہوتی ہے تو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ تو اس کا حکم تو ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو انہوں اگر دوجا بھی مار لے۔ میں تو انج کدوں نہیں آکھیا کسے نو، تاڑے جو کوئی ہوئے تو پتہ نہیں۔ ہم ایسا سوچتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، وہ جے کوئی سانو ایک مارے اسی تے پہلی گل تے کسونے چنگا لاواں گے، نہیں مار سکتے تکڑا تے پھر بددعاواں تے دیاں گے نا۔ مسیح کی تعلیم، ہمارے بادشاہ کی تعلیم، ہمارے شہنشاہ کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ ہمارے شہنشاہ کی تعلیم تو یہ ہے، جب آخری وعظ خداوند مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی محبت اپنوں کے لیے نہیں کر سکتا کہ اپنی جان قربان کر دے۔ اور یہ تو مسیح کے لیے ہے نا۔ اب تو بیویوں کے لیے سب سے جو قیمتی چیز سونا ہی ہے نا، زیادہ اب تو مہنگا بھی بہت ہو گیا، ہمارے لیے بھی خریدنا بڑا اوکھا ہوتا ہے سب کے لیے، کیونکہ ریٹ زیادہ ہو گئے۔ ہماری اپنی زندگی میں امیجن کریں، ہم سوچیں، ایک پنجابی کی مثال ہے کہ باندری دے بچے پیر سڑن لگے تو انہیں اپنے بچے تھلے، بچے سب تو پیارے ہوندے نے پر اس تو بھی پیاری اپنی جان ہوندی ہے بندے دی۔ بیش قیمت چیز ہمارے پاس چاہے سونا نہیں ہے کوئی بات نہیں، خدا کے حضور پیش مسیح کے، سب سے قیمتی ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے۔ تو ہم اس کو جب خداوند کے حضور پیش کریں گے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ خدا کے خادم ہم پادری صاحبان اکثر سارے نہیں، اچھا اس فیملی کو کہتے جیڑا سانو سپورٹ بہت ہی کرے، اے بھائی بڑا چنگا خاندان، کیوں جی چندہ بہتا دیندا ہے۔ تے پھر بیوہ دیاں دو دمڑیاں کدھر گئیاں جدی مسیح نے تعریف کی تھی؟ انہیں سارا کچھ دیتا سی، انہیں شامی کھان لی بھی نہیں سی۔ مسیح نے کہا کہ دوسروں نے تو اپنے زیادہ میں سے دیا ہے نا، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا، یہ اس کے پیار اور محبت کی بات ہے۔ اور ہماری، میرے بچوں، مقدسہ مریم، کیونکہ مسیح کی پیدائش کا دن ہم منا رہے ہیں، یہ سارے تہوار، وہ بھی سونا لے کر آئی۔ اس کے لیے یہ خبر، کیونکہ ایک پاک سیرت نیک عورت، اس کے لیے یہ جبرائیل فرشتے کی خبر اس کے لیے اتنی خوشی کی خبر نہیں تھی، مگر سونا پیش کرنا تھا اپنی زندگی۔ تو لکھا ہے کہ میری روح میرے منجی خداوند سے خوش ہوئی، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ یعنی مقدسہ مریم نے اپنی زندگی، اپنی سونا قیمتی چیز کو پیش کیا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی خداوند کو دینا، یہ بڑا دن ہوگا ہمارے لیے۔ اگر روایتی صرف بڑا دن مناتے ہیں، پیو دادے تو منائی آنے ہیں، 100-150 سال تو ہاڑی ہسٹری ہے، خداوند مسیح نے قبول کیتے ہیں، 200 سال ہوئے گی۔ 1960 میں میرے والد نے مسیح کو قبول کیا، ہماری تھوڑی کم ہسٹری ہے، مگر اگر ہم روایتی کہیں تو میری زندگی میں بھی 52 کرسمس آ گئے ہیں، بڑے دن۔
اگر میری زندگی میں نے مسیح کو نہیں دی ابھی تک تو وہ میرے لیے روایتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلا بھی آ جانا، کوئی فرق نہیں پینا۔ اصل فرق ہماری خوشی زندگی میں وہ ہوگی، چاہے کپڑے، میں اکثر کہتا ہوں سوٹ نواں پرانا یہ کوئی ایشو نہیں ہوگا، جب یسوع تہاڈی زندگی چ آ گیا تو تمہیں سب تو زیادہ خوشی ہونی۔ دوسرا تحفہ جو ہے وہ لبان جو ہے، اس میں مکاشفہ میں سے عود بھی کہا گیا ہے، اور یہ پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی خوشبو۔ اس کو اکثر بہت سارے بڑے چرچز میں یا اینگلیکن یا رومن کیتھولک جو ہیں وہ ابھی بھی استعمال کرتے ہیں لبان کو، اور یہ خوشبو کے لیے پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے جو ہے نبی کا کام ہوتا تھا، جو خدا کا حکم ہے نا وہی اگے دینا، اس تو ود گھٹ نہیں دینا۔ یہ نبی کا کام تھا، خدا کا جو پیغام ہے اس کو منوان پیش کرنا، ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮੇਜ਼ਿਸ਼ نہیں کرنی، ਉਹਦੇ 'ਚ اپنی فائدے یا اپنی مرضی دی گل وچ نہیں فٹ کرنی۔ یعنی بنیادی بات ہمارے لیے جو ہے وہ فرما برداری کی بات ہے۔ یعنی ہم اگر خداوند کے سامنے کوئی قیمتی تحفہ پیش کرنا چاہتے وہ فرما برداری۔ جی آج تک اسی صرف کنی سننے ہیں تو گرجے تو بعد پیغام بھی بھلیا ہوندا ہے، وہ کوئی اپنی زندگی لیے اسی سبق نہیں لے کے جاندے۔ پاک کلام گھر میں پڑھتے ہیں اور اس سے بھی ہم سبق نہیں لیتے، کوئی ہمارے لیے کیا برکت کی بات ہے۔ صرف ماں پیو نے آکھیا پڑھ لیا یا آپ ہی سوچا بھی ہوں سال وچ پوری بائبل کرنی ہے، پڑھ لیا تو سمجھ کوئی نہیں، دھیان نہیں کیتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرما برداری کرنی۔ اور تیسرا جو تحفہ دیا گیا وہ مر کے طور پر، یہ کہانت کی بات ہے۔ کاہن خدا کی خدمت گزاری، یہ سب سے بابرکت اور اچھا شعبہ ہے، مگر انسان ہوتے ہوئے یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ اصل گھر ہمارا آسمان میں، جو مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور اس کے لیے میرے بچوں ہمیں زندگی میں بعض اوقات دکھ مصیبتیں بھی اٹھانی ہیں، اور ان کڑواہٹوں کو، ان بدنی کمزوریوں کو، غم ہو، خوف ہو، آنسو ہو، ان تمام چیزوں کو جب ہم ہماری زندگی میں آئیں تو میں اپنی زندگی میں جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو مسیح کے دکھوں کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ مسیح جس کے پاس ساری پاور تھی پھر بھی وہ کچھ، ہم تو دکھ اس وقت اٹھاتے ہیں نا جب ہماری پاور ختم ہوئی ہوتی، اور اس نے سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پیار میں اتنے دکھ اٹھائے، تو ہمارے لیے پولس کہتا ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ابدی آرام پیدا کرتی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، کیونکہ اب اونچی ابھی مجھے منع کیا ہوا بولنے سے، ہم مجوسیوں کا مطلب ہے دانا، علم رکھنے والے، جاننے والے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے۔ ہم دانا لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے مسیح کی یعنی زندگی میں پہلی جگہ دی، اپنے زندگی میں سفر کیے اور مسیح کو جا ڈھونڈا۔ مسیح آج تو ہمارے دل کے دروازوں پر کھڑا ہے، کھٹکھٹا رہا، اسی بوا ہی نہیں کھول دے۔ اس کی حمد و تمجید کرنے والے، یہاں اچھی چیز جو مجھے
ज़्यादा लगी, जहाँ क्वायरें बड़ी बड़ी होती है ना वहाँ लोग सुनते हैं, तो यहाँ मुझे अच्छी बात लगी कि हम सब गाते हैं और ये खुदा को खुश करने की बात है। तीसरी जो है कि हम अपने ज़िंदगी के बेहतरीन नजराना अपना दिल खुदावंद को दें, फर्मा बरदारी करने वाले, कुर्बानी के मतलब को जाने। बड़ा दिन तोहफे तोहफ़ देने का मकसद ही यही होता है। कोई हमारे साथ गरीब है, ज़रूरतमंद है, जिस तरह हम अपनी फ़िक्र करते हैं उनकी भी करें, ताकि वो भी इस बड़े दिन की खुशी में शरीक हो। हमारे तो अच्छे खाने बने हों और हो सकता है हमारे साथ कोई ऐसा मसीह हो जिस बड़े दिन में ये मुश्किल परेशानी हो, तो ये चीज़ें हम में भी आनी चाहिए, क्योंकि हम इन बातों से मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। इन्हीं कामों से हमारी मोहब्बत का इजहार होता है कि हम खुदा की इस खुशी में किस कदर सिर्फ खुद ही नहीं दूसरों को शरीक करते हैं। खुदा मुझे और आप सबको ये तौफीक बख्शे कि ये बड़ा दिन हमारे लिए असल मसीह की खोज का हो। हम अपनी ज़िंदगी में जो आज तक हमने अपनी ज़िंदगी या अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया, खुदा के वफ़ादार फरमाबरदार नहीं रहे, तो आज से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए और हम खुदावंद के सच्चे परस्तार। खुदावंद मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।